ليلۃ الجائزہ کیا ہے؟ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں، اس کی اہمیت کو جانو ورنہ رمضان کی عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات ليلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر آتی ہے، جو کہ چاند رات کے نام سے معروف ہے۔ یہ رات خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش و مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک ماہ کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہیں اور یوں اس عظیم رات کے فیوز و برکات سے محروم ہو رہتے ہوئے بد نصیبی کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس رات یعنی شب عید کو ليلۃ الجائزہ انعام کی رات سے پکارا گیا ہے، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والے کے لیے بڑی سعادتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور روزوں سے اس ماہ مقدس کی برکات و فضائل سے فیض یاب ہوئے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا اور یوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات انوار اور انعامات کے حقدار ٹھہرے۔ ليلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر دریافت فرماتا ہے، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی شب عید ليلۃ الجائزہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ اس امت کے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے روزے دار کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا یہ شب مغفرت، شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ ليلۃ الجائزہ شب عید الفطر کی رات خاص طور پر عبادت میں مشغول رہنے کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ثواب کی نیت یقین کر کے دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا، مردہ نہ ہوگا، جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت، اور قیامت کی ہولناک اور دہشت ناک دن میں بھی یہ دل محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگا، اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: نمبر 1، ليلۃ التراویہ 8 ذی الحج کی رات۔ نمبر 2، ليلۃ العرفہ 9 ذی الحج کی رات۔ نمبر 3، ليلۃ النحر 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کی رات۔ نمبر 4، ليلۃ العرفہ ليلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات۔ اور نمبر 5، شب برات 15 شعبان کی رات۔ ترغیب و ترغیب، یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف ان راتوں کی قدر فرماتے اور ان میں عبادت، ذکر و اذکار اور دعا و مناجات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ فقہ نے بھی عیدین کی راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ ليلۃ الجائزہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کی بڑی عظمت اور فضیلت والی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا خصوصی تحفہ ہے، جس کی اس کے بندوں کو بے حد قدر کرنی چاہیے اور اس مبارک شب کے قیمتی اور بابرکت لمحات کو خرافات میں ضائع کرنے کی بجائے توبہ و مناجات، اللہ کے ذکر و اذکار، نوافل اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ عموماً لوگ اس رات میں شب بیداری کر کے عبادات کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اس رات کو سیر و تفریح، ہوٹلوں میں کھانے پینے اور بازاروں میں خریداری کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ پاک ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔